حضرت 20 اگست کا یہ جو پروگرام ہے اسٹوڈنٹ اجتماع کس تعلق سے رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی، یہ پروگرام جو ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے. وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اسرا فاؤنڈیشن کے اسلامک سمر کورس کو جوائن کیا اور اس میں پارٹیسپیٹ کر کے انہوں نے پھر جو ہے تیاری کی، ایگزام دیے، تو ان کو جو ہے وہ رزلٹ بھی ملے گا، سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں گے. اور جنہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ان کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اس طریقے سے انعامات بھی دیے جائیں گے. ایون جو ودھرب کے ٹاپر ہوں گے ان کو اسپیشل انعام بھی دیا جائے گا. ناگپور کے علاوہ کئی اور مقامات پر بھی جو ہے الحمدللہ یہ سمر کلاسز ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، جیسے کہ بھنڈارا میں ہے، تروڑا میں ہے، ادھر ہمارے قریب میں دیکھیں تو وردھا ہے، سیلو ہے، اور یعنی کوئی 20 سے زیادہ جگہ پر جو ہے اسلامک سمر کلاسز آرگنائز کی گئی تھی. اس سمر کلاسز میں مطلب کیا ٹاپک کیا تھا، کس بارے میں پڑھایا گیا بچوں کو؟ جیسے کہ میں نے کہا یہ اسلامک سمر کلاسز ہے، تو اس میں بیسکلی مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سال بھر وہ دوسری تعلیم پر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم دین حاصل نہیں کر پاتے. تو اس میں جو اسرا فاؤنڈیشن کا مین پرپز ہے یہ ہے کہ سمر کے ٹائم پر، سمر ویکیشن کے ٹائم پر جو ہے ان کو ایک کنسٹرکٹیو اس انداز میں جو ہے علم دین پہنچایا جائے، عقائد کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اسلامک ہسٹری کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. تو ہم جو ہے ان کو ایک بہترین انداز میں جو ہے انفارمیشن ان تک پہنچائیں تاکہ وہ دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں، دین کو گہرائی کے ساتھ جانیں، اور یہ نالج جو ہم تک ہمارے بڑوں سے پہنچا ہے اس کو آنے والی نسل کو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہو سکے. تقریباً کتنے اسٹوڈنٹس نے اس میں حصہ لیا تھا؟ الحمدللہ 2000 سے زیادہ کی تعداد میں کتابیں جو ہے وہ چھاپی گئی تھی، اور الحمدللہ اتنے ہی اسٹوڈنٹس نے، قریب 2000 کے قریب اسٹوڈنٹ نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یعنی ناگپور اور ناگپور سے باہر کے سب جگہ کا ملا کر میں یہ ریشو بیان کر رہا ہوں. تو 20 تاریخ کو کیا کیا مطلب پروگرام کا کیا کیا پلاننگ ہے؟ 20 تاریخ کو سر یہ 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ پروگرام ہوگا ریگل سیلیبریشن میں. ناگپور ریگل سیلیبریشن میں یہ پروگرام ہوگا منعقد، اور اس میں جو ہے وہ اسپیچز ہونے والی ہیں، اس میں نعت شریف پڑھیں گے بچے اپنی، ان کی تقریر بھی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ دوسری ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو انعامات جو ہے وہ دیے جائیں گے. اس میں جو ہے مختلف مذاہب میں خدا کا کیا تصور ہے، کانسیپٹ آف گاڈ ان ڈفرینٹ ریلیجن، اس پر بیان ہوگا. اسی طریقے سے ایک بات کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی اسلام تو 1400 سال سے ہے، جبکہ ہمارا ماننا یہ، ہمارا ایمان یہ کہ مذہب اسلام شروع سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، اور وہ جب زمین پہ تشریف لائے ان کا مذہب بھی مذہب اسلام ہے نا. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام ہے. تو اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ شروع سے ہے، اور کس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسرے مذاہب وجود میں آئے. پھر یہاں پر جو ہے اسپیشلی یہ بھی بتایا جائے گا ایک اسپیچ میں جس پر خود میرا اپنا لیکچر ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے دلائل، سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں، سائنسی حقائق کی روشنی میں اللہ کے وجود کے دلائل. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں اب الحاد کا، ایتھیزم کا جو ہے وہ ایک طوفان آ رہا ہے آہستہ آہستہ. ناگپور کی طرف اتنے زیادہ معاملات نہیں ہیں لیکن اب یہ گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ اپنے عقائد کو، یعنی اسلام کے عقائد کو دلائل کے ساتھ جانیں، سمجھیں. ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، خاص کر ناگپور کی ہم بات کر رہے ہیں؟ سر میں جب ایجوکیشن کی آپ نے بات کہی ہے، ایجوکیشن سے مراد یقیناً آپ کی مراد علم ہے. تو علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم دین ہو یا عصری تعلیم ہو، دونوں بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے، اپنے پڑوسیوں کے، ہمارے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، یہ تو ظاہر علم دین سے ہی ہمیں پتہ چلے گا. تو علم دین اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے عصری تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے دنیا کے معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے، اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر بنا سکے، ایک باشعور انسان بن کر ہم اپنے حقوق کو بھی حاصل کر سکیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، مسلم سماج کے پاس کوئی علادین کا چراغ نہیں ہے جو راتوں رات اوور نائٹ ان کے حالات کو چینج کر دے. آپ کے پاس میں صرف اور صرف ایجوکیشن، تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے اس قوم کے اندر کوئی انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے.